प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11वीं शरीफ को लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं और सबूत मांगते हैं कि आखिर इसे क्यों मनाया जाता है। कई लोग इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं होती है कि 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है। अहले सुन्नत वल जमात और बुजुर्गाने दीन के चाहने वालों का इस पर क्या अकीदा है और क्या इसे मनाना बिदअत है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए जानते हैं कि 11वीं शरीफ का मनाना क्यों अहले सुन्नत के बुजुर्गों की परंपरा का हिस्सा है और किस तरह से ये दीन और अकीदत से जुड़ी हुई है। इसलिए आज की वीडियो हमारी 11वीं शरीफ के बारे में है। हम इसमें बात करेंगे कि 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात और आशिकाने औलिया अल्लाह दुनिया भर में बुजुर्गों की याद में खास दिन मनाते हैं, चाहे वो सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ हो या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलैहि रहमा की 6ठी शरीफ हो। इसी तरह और भी बुजुर्गों के उर्स शरीफ मनाए जाते हैं। इन तमाम रस्मों का ताल्लुक सवाब, अकीदत और बुजुर्गों की तालीमात से है। उनका जिक्र कर उन्हें याद करना और उनकी तालीमात को आम करना है। इस मौके पर खिराज अकीदत के तौर पर लोग बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हदिया और तोहफे पेश करते हैं। कुरान खानी, लंगर और तकसीम, नात और तज़किराए औलिया, बुजुर्गाने दीन की हालात बयान कर इज्तिमा मुनाकिद किए जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ लोग इसे भी हजम नहीं कर पाते और 11वीं शरीफ मनाने को बिदअत और शिर्क करार देते हैं। वे आम मुसलमानों से दलील मांगते हैं कि इसका इस्लामी सबूत पेश करें और ये क्यों मनाई जाती है। आम मुसलमान डायरेक्ट सबूत के चक्कर में उलझ जाता है। इस्लाम में कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, वरना लोग सवाल कर कर के आपको परेशान कर देंगे। प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह वो अजीम शख्सियत है जिन्हें किसी परिचय और पहचान की जरूरत नहीं होती सिवाय अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इनका तज़किरा करना हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, क्योंकि औलिया का जिक्र कुरान मजीद से साबित है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और आशिकाने औलिया अल्लाह को ये शरफ हासिल हुआ है कि वे इन बुजुर्गों की तालीमात और ज़िंदगी को फैलाते हैं। यही वो अजीम हस्तियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून। सूरह यूनुस आयत नंबर 62, जिसका तर्जुमा है, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है ना ही उन्हें कोई गम होगा। इसी तरह 11वीं शरीफ भी मनाई जाती है जो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। आपकी तारीख़ विलादत 1 रमज़ान 470 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद की जानिब से हसनी सैयद और वालिदा की जानिब से हुसैनी सैयद थे, यानी आपका सिलसिलाए नसब दोनों जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है। आपका मशहूर लक़ब मुहिउद्दीन है, यानी दीन को जिंदा करने वाले, क्योंकि आपने इस्लामी तालीमात को न सिर्फ फैलाया बल्कि उन्हें नई जिंदगी भी बख्शी। आपकी तालीमात का असर आज तक दुनिया भर के मुसलमानों पर कायम है और 11वीं शरीफ उन्हीं की याद में अकीदत का इजहार है। 11वीं शरीफ दरअसल हजरत सरकार महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह अक़दस पर खिराज अकीदत करना है। अब हम जानते हैं कि आखिर 11वीं शरीफ की तारीख क्यों मुनाकिद की गई, यानी आखिर 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है। लफ्ज़ 11 को इंग्लिश में 11, उर्दू में 11,
عربی میں 11 اور فارسی میں 11 کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ کے بارے میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب ثواب اور نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے خلیفہ، شاگرد اور مرید اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور یہ عمل آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں کے موقع پر بھی بہت خراج عقیدت پیش کیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خوشخبری بھی عطا ہوئی کہ آپ کو 11ویں کے عمل سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا یا آپ کا چرچا ہوگا۔ واللہ عالم۔ یہ حقیقت ہے کہ 11ویں شریف کی نسبت حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہے، چونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تاریخ کو نذر و نیاز اور خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے وصال کے بعد بھی عاشقان اولیاء اس دن کو خاص عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم اس دن ان کی بارگاہ میں دعائیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی تعلیمات اور رحمتوں سے برکت حاصل ہو۔ 11ویں شریف کا پورا مہینہ ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد سے منور رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف 11ویں تاریخ کو ہی فاتحہ، درود یا نذرانہ پیش کیا جائے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن ان کے نام پر خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مہینے میں غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، قرآن خوانی کا اہتمام کریں اور اس کی تلاوت میں شرکت کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور ان کے پیغام کو عام کریں، نعت شریف پڑھیں اور محفلیں سجائیں، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ اور ان کی تعلیمات کو عام کریں، لنگر اور خیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ اولیاء کی محبت کا اظہار اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ 11ویں شریف کا مقصد صرف رسم نہیں بلکہ اولیاء کی محبت اور ان کی راہ پر چلنے کا سبق ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پوری زندگی گزاری جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یاد کو الحمدللہ آج تک بڑے عقیدت مند طریقے سے تازہ رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتائیے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، 11ویں شریف کی نسبت سرکار غوث پاک سے کیوں ہے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے، نذر و نیاز دلائیے، لنگر کھلائیے، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں پر خود بھی عمل کیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کی تاریخ کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف یعنی 11 ربیع الآخر ہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال یعنی وفات کا دن ہے۔ سب سے پہلے یہ بات صاف کر لیجئے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 11 ربیع الآخر کو نہیں ہوا۔ حقیقت میں آپ کا وصال 8 ربیع الاول سن 561 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 89 سال تھی۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، 8 ربیع الاول 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امید ہے یہ بات اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا وصال 8 ربیع الاول کو ہوا تو 11ویں شریف کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ عبد العزیز دہلوی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے روزے مبارک پر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو شہر کے بزرگ اور بادشاہ وغیرہ جمع ہوتے تھے۔ یہ لوگ عصر سے مغرب تک قرآن کی تلاوت کرتے اور غوث پاک کی شان میں قصیدے یعنی منقبت پڑھتے۔ مغرب کے بعد سجادہ نشین بیچ میں تشریف فرماتے اور ان کے چاروں طرف مرید حلقہ بنا کر بیٹھتے۔
پھر ذکر الہی کا دور شروع ہوتا تھا جس میں کئی لوگوں پر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو کھانا اور نیاز تیار کیا جاتا اسے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا۔ اس طرح نماز عشاء کے بعد لوگ واپس رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ سب ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے روزے پر ہوا کرتا تھا۔ علامہ علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال 11 ربیع الاخر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز دلوایا کرتے تھے۔ یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دلوایا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ اس قدر مشہور ہو گیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کی جانے والی نیاز کو ہی غوث پاک سے منسوب کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ آپ کی وفات بھی 11 ربیع الاخر کو ہوئی تھی۔ اصل میں آپ کا وصال 8 ربیع الاول کو ہوا تھا، لیکن 11ویں شریف کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تاریخ آپ کی نیاز سے منسوب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔